بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیام تکبیر یونان سے میں ہوں مشتاق رضا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یونان کی تازہ ترین صورتحال، دینی محافل۔ رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ ہے جس میں تمام مساجد میں قرآن خوانی، نعت خوانی کے ساتھ ساتھ مختلف محافل کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام محافل کی کوریج کریں۔ تو سب سے پہلے میری نصیر ٹرسٹ IONR کی یونان رمضان مبارک کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونان کے تمام شہروں سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے شرکت فرمائی، جس میں میرے نصیر ٹرسٹ کے صدر امتیاز عالم جعفری کو خراج تحسین پیش کیا گیا ان کی دینی خدمات کے حوالے سے۔ اس کی بھی رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میری نصیریہ ٹرسٹ IONR یونان سے یہ پروگرام جو ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ مسجد میں، اس مرکز میں دور و نزدیک سے بہت سارے تمام جو صوفیہ کرام اور تمام جو اپنی مساجد کو رنگ و رونق اور بہترین طریقے سے سجانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کے تمام کا یہاں ایک اکٹھ ہے۔ شرکت کے لیے میری نصیریہ ٹرسٹ کے صدر جناب امتیاز عالم جعفری کی کوششوں کو سراہا جاتا ہے۔ 11 مارچ 2011 کو اس کا افتتاح ہوا یہاں اس مرکز کا، اور اسی وقت سے انہوں نے ایک تہیہ کر لیا کہ قرب و جواد جہاں بھی لوگ ہیں ان سب کو یکجا کیا جائے اور دین اسلام کا چرچا جو ہے ہر طرف پھیلایا جائے۔ یہاں پہ آج کا جو اکٹھ ہے اسی سلسلے میں ہوا ہے، اسی مرکز میں، اور دور و دراز سے آئے ہوئے تمام پیش امام، تمام حافظ قرآن، تمام نعت خوان اور بہت سے ایسے رہنما آئے ہیں جن کے لیے ہم آپ کو ایک ایک سے ان کا تعارف کروا کے بتائیں گے کہ یہ کوشش جو ہے کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے۔ مہمان گرامی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا اسم شریف اور کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ ہی بتائیے گا۔ حافظ سرفراز الہی، واصلی کو خلقی دس مسجد۔ یہاں پہ شرکت آپ نے فرمائی، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یکجہتی کے لیے آپ لائے ہیں، اور جو کچھ یہاں کے صدر میری نصیریہ نے یہ اکٹھ کرنے کا طریقہ کار اپنایا ہے، اس میں آپ کہاں تک جو ہے ان کی کوششوں سے تسکین حاصل کرتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اپنے پاک گھر میں اکٹھے فرمایا، اور اکٹھا کرنے والے جو ہیں جناب صدر امتیاز عالم جعفری صاحب، بالخصوص اکٹھا کرنے کی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو نبی پاک صاحب اللہ کے محمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز بخشا۔ یہاں پر امتیاز عالم جعفری صاحب نے جو اکٹھا کرنے کی ایک سعی جو کی ہے، ان کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کے اندر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دیا ہے، اور اپنی اس محبت کی خوشی ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا۔ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی کے موقع پر ہم سب کو اکٹھا کر کے ہمارے ساتھ جناب امتیاز عالم جعفری صاحب نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی محبت ان کے دل میں اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو بھی دین مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سارے یہاں کی کمیٹی کو اور صدر امتیاز عالم جعفری صاحب کو اور ماسٹر الیاس صاحب کو اور تمام جو یہاں آئے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور مسجد میں اکٹھے ہوئے اور دین کے لیے اکٹھے۔ میرا نام محمد آصف گولڈوی چشتی ہے، میں وسلیکو سے آیا ہوں، تو بے حد شکر گزار ہوں انہیں ایسا موقع فراہم کیا کہ اللہ کے گھر میں ہم اکٹھے ہوئے اور اپنا پیغام اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی جو رسانی ہوئی۔
میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ماہ رمضان کی آمد ہے. الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے. یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنی حاضریاں پیش کریں. دل کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے صدر جو ہیں امتیاز عالم جعفری صاحب بہت ہی زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ شوق اسی طرح قائم دائم رکھے. اور جو یہ آپ نے یہاں پر کام شروع ہو رہا ہے تعلیم کے لیے، یہاں جماعت بھی انشاءاللہ جماعت بھی لگتی ہے حفظ کی اور ناظرہ کی، تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ اس میں برکت ڈالے، اللہ ان پر فضل کرے. دعا ہے میری کہ اللہ کامیاب کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. اگر قرآن کریم کی بات کی جائے تو الحمدللہ یہاں مہریہ نصیریہ ٹرسٹ میں کلاسز جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہیں. دوست احباب آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں جو قرآن پاک حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں. اور اگر دین اسلام کی تبلیغ کی بات کی جائے تو دین اسلام کی تبلیغ کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے میری امت، یہ ماہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے، اس ماہ کے اندر آپ نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری عمر آپ روزے رکھتے رہیں، وہی روزے کا ثواب کہیں آپ کو نہیں ملے گا. تو رمضان کے بارے میں تو دوستوں نے بات کی، جیسے مسلمانوں پہ فرض ہے اور مسلمان بغیر عذر کے اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اگر بہت مریض ہو، سفر میں ہو، تب تو گزارا کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے. اگر اپنے جگہ پہ ہو، گھر میں ہو اور صحیح درست ہو، کوئی بیماری نہیں ہو، تو پھر اس پہ فرض ہے. اور چھوڑنے کی صورت میں، قصداً چھوڑنے کی صورت میں، تو اس پہ عذاب الہی آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد محمود چشتی میرا نام ہے. میں کورنتھو سے یہاں آیا ہوں، اور میں پہلے سب سے صدر مہریہ نصیریہ امتیاز عالم جعفری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی پوری ٹیم کا، اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا اور ہم یہاں آج اکٹھے مل کر بیٹھے ہیں. میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو کہ دیکھو کہ ہم سب کو احترام کرنا چاہیے، بلکہ احترام دلوں کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک صحیح معنوں کا میں احترام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا. پورے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جو بھی یورپ میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں، ایتھنس میں، اپنے سارے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دل کی عطا گرائیوں سے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں یونان دے وچ پہنچا جو ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਨੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆਲਮ ਜਾਫਰੀ ਜੈਸੇ ਤਾਜਰ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ رمضان دی مبارک دنے ہیں. سب سے پہلے تکبیر ٹی وی کے توسط سے تمام عالم اسلام کو رمضان کی آمد کی مبارک ہو، اور ہم یہ دعا گو ہیں کہ یہ رحمت والا جو مہینہ ہے وہ سب اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ رحمت کا مہینہ نازل کیا ہے تمام انسانوں پہ رحمت کے لیے جو یہ دروازہ کھولا ہے. اور میں تمام مہمانوں کا جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، علماء کرام اور ان کے دوست، ہم سب کے بڑے مشکور ہیں کہ وہ مہریہ نصیریہ ٹرسٹ کے مہریہ نصیریہ کی ایک آواز پہ جو وہ لبیک کی انہوں نے، اور سب اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ایک دوسرے کی جو مسائل ہیں اس کو سنا جائے اور بیٹھ کے اس کا حل تلاش کیا جائے. اگر ہم سب اکٹھے رہیں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ پتہ ہے کہ ایک بندہ 1 اور 111 یہ بڑا فرق ہوتا ہے. ہماری کوشش ہے کہ تمام جتنے بھی اہل سنت جماعت کے جتنے بھی مراکز ہیں گریس کے اندر، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، اور ان تمام مل کے جو ان کے مسائل آپس میں ایک دوسرے سے مل کے حل کریں،
اور میرے لائق جو خدمت ہے وہ انشاءاللہ وہ کھلی کتاب ہے. انشاءاللہ جب بھی کوئی بندہ آواز لگائے گا انشاءاللہ میں لبیک کہوں گا. میرینسی ٹرسٹ یونان میں ایک بے مثال جماعت ہے جو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہے, اور ہمیشہ یہی ہوگا کہ انشاءاللہ میں تمام جماعت جو بھی ہیں چاہے وہ کسی بھی پیر خانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تاکہ دین اسلام کا کام جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ پھیلے, نہ کہ کسی ایک پلیٹ فارم سے ہو. میں چاہتا ہوں کہ تمام پیر خانے کے جو بھی لوگ ہیں اپنے اپنے پیر خانے کی جو ہے نا وہ چرچا کریں, اسی بہانے جو ہے نا وہ اسلام جو ہے نا وہ عام ہوگا, دعوت اسلام جو ہے وہ عام ہوگا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت وہ عام کی جا سکتی ہے. ہر بندہ اپنے اپنے گھر پہ اپنے متوسط سے محفلیں کروائے. محفل کروانے سے جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے وہ محفل میں آتے ہیں, جب محفل میں آتے ہیں تو اس کے توسط سے مسجد میں جاتے ہیں. اور ہم پھر ایک دفعہ تمام لوگوں کے مشکور ہے جو یہاں پہ تشریف لائیں, اور انشاءاللہ اسی طرح کی محفل ہم کرواتے رہیں گے کیونکہ رمضان کی آمد ہے, اور رمضان میں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ تبلیغ ہو سکے تمام علماء کرام سے یہ التجا ہے ہماری کہ وہ عام کریں اور لوگوں کو, کیونکہ لوگ رمضان میں بہت زیادہ آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو لوگ عام دنوں میں نہیں آتے وہ روزوں میں ضرور آتے ہیں مسجدوں میں, تو کوشش یہ کریں کہ جو لوگ آئیں وہ واپس نہ جائیں, جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے خلوص سے نیت سے دل سے سیرت مصطفیٰ عام کریں. اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. رمضان مبارک کی آمد کے حوالے سے مختلف شخصیات نے ہمیں مبارکبادیں دی ہیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. آئیے ملاحظہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فراغ اپنا فون کی طرف سے تمام کرم فرماؤ کو رمضان کی خوشیاں مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری طرف سے تمام مسلمانوں کو اس رمضان کی مبارکباد ہو. شکریہ. تمام مسلمان بھائیوں کو میری طرف سے رمضان المبارک مبارک ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. میں بلال ساگر اور پاک ٹریول کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ سب مسلمانوں کو رمضان کی آمد مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی جانب سے اور بالخصوص ادارہ عقائد انٹرنیشنل کی جانب سے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں ہمیں عنایت فرمایا ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادات بھی کیجیے, اور ساتھ ساتھ آپس میں اتفاق, اتحاد اور محبت کا اور بھائی چارے کا درس بھی ایک دوسرے کو دیتے جائیے, اور وسیع القلبی اور وسیع النظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے پاکستانی بھی بنیے. میری طرف سے سب بھائیوں مسلمانوں کو السلام علیکم. میری طرف سے سب مسلمان بھائیوں کو رمضان المبارک اور عید کی ایڈوانس مبارکباد قبول ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ملک امجد لیڈی میری طرف سے تمام اہل اسلام کو اور خصوصاً یونان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو بہت بہت رمضان المبارک کی مبارکباد ہو. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مسلم لیگ کاف یونان کی طرف سے تمام مسلمان بھائیوں کو رمضان المبارک اور عید کی ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری طرف سے تمام مسلمان بھائیوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مسلمان بھائیوں کو امتیاز برادرز کی طرف سے دلی رمضان مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ناچیز بندے دی طرف سارے مسلمان بھائیوں ہمشیرانہ رمضان المبارک دی بہت بہت مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مسلمان بھائیوں کو سب کو رمضان مبارک اور ایڈوانس عید مبارک بھی. رمضان المبارک کے تقدس کو منحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید میں 14 اگست کو ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا ہے, مقابلہ حسن نعت, جس میں آل یورپ نعت خان ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. یہ محفل حضرت سلطان باؤ ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین حضرت پیر سلطان نیاز الحسن قادری ان کے زیر صدارت ہوگا. ہمارے لیے بہت ہی باعث فخر اور باعث خوشی کی بات ہے کہ حضور پیر صاحب انگلینڈ سے تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ انگلینڈ سے حضرت علامہ محمد دین سیالوی اور ناروے سے علامہ حسن میر قادری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. ہم تمام آل یورپ کے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں,
اور تمام مہمانان گرامی کو ہم دل کی اتھاہ گرہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ محفل تکبیر ٹی وی پیام تکبیر یونان کے زیر اہتمام ہو رہی ہے، جس میں جگہ کا انعقاد کیا گیا امونیا تیتانیہ ہوٹل ایتھنز میں۔ تمام دوستوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس محفل میں بھرپور شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ رمضان المبارک کے حوالے سے ہی ہے، جس میں حضرت علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، جنہوں نے رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنے مقدس مہینے ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں سے بہرہ یاب ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ بقرہ کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر روزے کا جو اجر ہے یا روزے کی جو وجہ ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ روزہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے روزہ رکھنے والے کو تقوی نصیب ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے، اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے۔ انسان روزے کے عمل سے گزر کر متقی بن سکتا ہے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بیشتر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر روزے کے فضائل بیان فرمائے، اس کی برکات کو بیان فرمایا۔ میں اس وقت بخاری شریف کی ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جس میں سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के महीने में ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, अब ये जो एहतिसाब का लफ्ज़ है इसका माना ये है कि रोज़ा रखने में सिवाय अल्लाह की रज़ा के उसकी और कोई नीयत ना हो रोज़ा रखने वाले की, ना दिखावे के लिए रखे, ना रोज़ादार कहलवाने के लिए रखे, बल्कि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा रोज़ेदार और ऐसा रमज़ान की रात में क़याम करने वाला, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कामा, जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया, रमज़ान की रातों को जिसने तिलावत कुरान से आबाद रखा, अल्लाह के कुरान की तिलावत करता भी रहा और नमाज तरावी के अंदर वो क़याम जो रमज़ान की रातों के साथ मखसूस है, वो नमाज तरावी में कुरान पाक का पढ़ना और सुनना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक के सुनने की फजीलत को बयान फरमाया और इरशाद फरमाया मन कामा रमदाना ईमानन व एहतिसाबन, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान की रातों में क़याम किया, फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता। अंदाज़ा फरमाइए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रातों में क़याम की कितनी फजीलत बयान फरमाई है। और बहुत से मुसलमान हमारे भाई ऐसे हैं जो रमज़ान की रातों के क़याम को मामूली समझते हैं, कहते हैं जी कोई बात नहीं, नफली इबादत है, ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं। लेकिन इस हदीस पाक से आप सबक हासिल करें कि ये इतना अजर वाला अमल है नमाज तरावी अदा करना और कुरान सुनना और रमज़ान की रातों में क़याम करना, और तरावी के अलावा भी रात का अक्सर हिस्सा अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज के अंदर गुजारना, नफली इबादत में गुजारना, ये बहुत बड़े अजर व सवाब का बायस है। एक और हदीस पाक में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला फ़रद सियाम रमज़ान अलैकुम, कि बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए, और इरशाद फरमाया वसनन्तु लकुम क़ियामुहु, रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया, वसनन्तु लकुम क़ियामुहु, और रात का क़याम मैं तुम्हारे लिए अपनी सुन्नत करार देता हूँ। रोज़ा फ़र्ज़ है और नमाज तरावी का अदा करना, रात का क़याम, ये हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। और फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया फ़मन सामहु व कामहु, जिसने ये दोनों काम किए, दिन को रोज़ा रखा, रात को क़याम किया, कान लगा कर जाकर कुरान पाक को मोहब्बत के साथ सुना कि ये मेरे अल्लाह का कलाम है और ये वो अल्फाज हैं, वो आयात हैं जो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अदा हुई हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे शख्स के लिए जो अजर बयान फरमाया फ़मन सामहु व कामहु ईमानम व एहतिसाबन, तो जिसने रोज़ा रखा और रात को क़याम किया ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ। हर हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम व बेश एहतिसाब व ईमान के लफ्ज़ को बयान फरमाया कि रोज़ा रखने वाला, क़याम करने वाला साहिब ईमान हो, और दूसरी चीज़ एहतिसाबन कि उसके अंदर इस अमल के करने में बिल्कुल रिया का कोई शायबा भी ना हो, वो ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए कर रहा हो, तो उसका अजर हुज़ूर ने फरमाया ये है कि वो शख्स खरज मिन ज़ुनूबिही, वो बंदा ज़िंदगी भर के गुनाहों से इस तरह निकल जाता है, पाक हो जाता है, कयोमी वलदतुहु उम्मुहु, कि जिस तरह वो उस दिन गुनाहों से पाक था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। हज़रात ग्रामी,
آپ نے دیکھا قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں اللہ پاک نے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی اور رات کے قیام کی کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ خدا جانے دوبارہ زندگی میں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ نے توفیق دی ہے، موقع دیا ہے، تو کثرت کے ساتھ آپ اس مہینے میں اعمال صالحہ کریں، روزے بھی رکھیں، نماز تراویح بھی ادا کریں۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ دونوں جہاں میں ماشاءاللہ تکبیر ٹی وی کے سننے والوں کو، ناظرین کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ یونان کے اندر پیام تکبیر یعنی تکبیر ٹی وی یونان کے زیر اہتمام اس مرتبہ ایک عظیم الشان آل یورپ مقابلہ حسن نعت منعقد ہو رہا ہے، جو کہ یونان میں غالباً پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، جس میں یورپ بھر سے نعت خوان حضرات اس میں شرکت کریں گے، اور یہ ہم اس انداز سے جو ہے وہ جشن آزادی جو ہے 14 اگست کے دن منائیں گے۔ یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ العزیز تائتانیہ ہوٹل کے اندر منعقد ہو رہا ہے۔ یہ پانا پستیمیو 52 نمبر، یہ آپ لوگ یاد رکھیں۔ اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ اس میں پیر طریقت رہبر شریعت محترم سلطان نیاز الحسن قادری صاحب خصوصی شرکت فرما رہے ہیں، وہ اس پروگرام کی صدارت فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ سفیر یورپ علامہ حسن میر قادری صاحب آپ کی خصوصی شرکت ہوگی، اور دیگر پورے یورپ بھر سے مہمان اور یونان سے تمام تنظیموں کے علماء کرام اور نعت خوان حضرات اس میں شرکت فرمائیں گے۔ خراج تحسین کا مستحق ہے تکبیر ٹی وی یونان۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پہلی مرتبہ یونان میں یہ ریت ڈالی ہے کہ یوم آزادی کو، اپنے قومی دن کو اس انداز سے منایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں 14 اگست کا دن یاد رکھیں، اور ایڈریس میں نے بول دیا ہے، اور باہر سے یورپ کے دیگر ملکوں سے جو حضرات اس مقابلے میں شرکت کرنا چاہیں، یہ آپ کی سکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔